السلام علیکم. آج ہم آکسفورڈ ریڈنگ سرکل بک 3 کی ایک پوم ہے دی لیٹر جو مارگریٹ جی روڈس نے لکھی ہے، جو بچوں کی بہت سی کہانیاں اور پومز لکھتی ہیں. تو بہت آسان سی، بہت سمپل سی پوم ہے. ایک بچی ہے جو اپنی امی کو خط لکھ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں چھٹیاں منانے کہیں آئی ہوئی ہے، اپنی امی کو بتا رہی ہے کہ میں کیسا گزار رہی ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس کی امی کہیں گئی ہوئی ہیں کسی کام سے، اور وہاں پہ ان کو خط لکھ کے ان کو بتایا جا رہا ہے. اچھا، بات یہ تھوڑی پرانے زمانے کی ہے، تو کچھ چیزیں اس میں ایسی استعمال ہوں گی جو کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ان کا کیا پرپز ہوتا تھا. تو شروع کرتے ہیں. بہت آسان سی ہے، آپ کو بہت ایزیلی سمجھ میں آ جائے گی. دی لیٹر. آئی ایم رائٹنگ اے لیٹر ٹو سینڈ بائی دی پوسٹ. اٹ از ٹو دا پرسن آئی کیئر فار دی موسٹ. میں ایک خط لکھ رہی ہوں جو کہ پوسٹ سے سینڈ کیا جائے گا، یعنی ڈاک کے ذریعے سینڈ کیا جائے گا، ڈاک کے ذریعے بھیجا جائے گا، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جس کی کہ میں سب سے زیادہ کیئر کرتی ہوں، جس کی میں سب سے زیادہ پرواہ کرتی ہوں، یا جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں. آئی رائٹ دا ڈیٹ کلیئرلی اینڈ پٹ دی ایڈریس اینڈ بگن ڈیئرسٹ ممی ڈیڈ اینی ون گیس. میں جو ہوں وہ میں نے ڈیٹ بڑی صاف ستھری کر کے نا، بہت صفائی سے ڈیٹ لکھی، اور میں نے پھر اس ڈیٹ کے نیچے جو ایڈریس لکھا، اور پھر میں نے بات شروع کی کہ پیاری امی جان. تو کیا کسی نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اپنی امی کو خط لکھ رہی ہوں؟ تو یہ والی لائن کا مطلب یہ ہے، ڈیڈ اینی ون گیس. کیا کسی نے اندازہ لگایا تھا کہ جو میں نے اوپر بات کی تھی کہ میں سب سے زیادہ کیئر جس کی کرتی ہوں اس کو خط لکھنے جا رہی ہوں، تو کسی نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اپنی امی کو خط لکھ رہی ہوں. مائی پین ٹریول سلولی آل ڈاؤن دا لانگ شیٹ بیکاز آئی ایم اینشیس ٹو کیپ اٹ آل نیٹ. میرا جو قلم ہے وہ بڑا آہستگی سے سفر کر رہا ہے، یعنی بہت ہلکے ہلکے لکھ رہی ہوں، میں دھیان سے لکھ رہی ہوں اس لمبی سی شیٹ پہ نیچے تک جو میں لکھتی چلی جا رہی ہوں. اچھا، خط لکھنا لمبا ہے، تو آل ڈاؤن دا لانگ شیٹ کا مطلب پورا صفحہ بھرنا ہے، نیچے تک پورا صفحہ بھرا جا رہا ہے. لیکن لکھ میں بہت احتیاط سے رہی ہوں، بہت آرام آرام سے لکھ رہی ہوں، کیونکہ بیکاز آئی ایم اینشیس ٹو کیپ اٹ آل نیٹ، کیونکہ میں بہت زیادہ اس بارے میں گھبرائی ہوئی سی ہوں کہ کہیں کوئی گندگی نہ ہو جائے، کہیں میں خط میں کوئی گندگی نہ کر دوں. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امی شاید زیادہ ڈانٹتی ہوں اس بات پہ کہ بھئی کیوں گندا سندہ کام کرتی ہو. دوسرا، محبت میں بھی انسان یہ کرتا ہے کہ بہت صاف ستھرا کر کے لکھتا ہے تاکہ سامنے والے کو اچھا لگے. ٹو کیپ اٹ آل نیٹ، تاکہ میں اس کو اچھا سا صاف ستھرا رکھ سکوں. تو میں بہت آرام آرام سے کام کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ کہیں کوئی گندگی نہ ہو جائے تو میں اس کو اچھا صاف ستھرا رکھ سکوں. ٹھیک ہے. I carefully blot it to dry up the ink. Such nice blotting paper. The color is pink. اچھا، اب یہ کانسیپٹ آپ کے لیے شاید نیا ہوگا، کیونکہ بہت سارے جگہوں پہ اب بلاٹنگ پیپر کا کوئی یوز نہیں ہوتا. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ انک پین یوز ہوتے تھے، فاؤنٹین پین یوز ہوتے تھے، اور وہ والے فاؤنٹین پین ہوتے تھے کہ جس کو کہ ڈبویا جاتا تھا انک پاٹ میں. اس کے اندر کوئی فلنگ میکینزم نہیں ہوتا تھا، بلکہ پہلے انک پاٹ میں ڈبوتے تھے، پھر اس سے لکھتے تھے، پھر انک پاٹ میں ڈبوتے تھے، پھر اس سے لکھتے تھے. تو وہ ہر طرح کے اس میں پین آتے تھے، جو لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے تھے، بعض گلاس کے بنے ہوتے تھے، بعض میٹل ٹپ کے ہوتے تھے. لیکن کیا ہے کہ ایسے پینس کی انک کا فلو جو ہے نا ریگولر نہیں ہوتا تھا، یعنی کبھی انک تھوڑی تیز بہتی تھی، کبھی ہلکی بہتی تھی، کبھی زیادہ نکل جاتی تھی. تو ایسی صورت میں اگر انک پین یعنی فاؤنٹین پین سے لکھے ہوئے پیپر کو اگر آپ فوراً فولڈ کر دیں گے لکھنے کے بعد، یا اس کے اوپر سے آپ کا ہاتھ تھوڑا سا گزر جائے گا، تو وہ انک پھیل جاتی تھی. اور آج کل کی طرح تھوڑی جدید انک بھی اس وقت تک ایجاد نہیں ہوئی تھی جو کہ کم پھیلتی ہے اور جلدی سے خشک ہو جاتی ہے. تو انک پھیلنے کی وجہ سے سارا لیٹر گندا ہو جاتا تھا. تو کیا کیا جاتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پھر پیپر کے اوپر ایک اور پیپر آتا تھا جس کا نام ہوتا تھا بلوٹنگ پیپر، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ لکھنے کے بعد پیپر کے اوپر رکھا جائے گا، اور وہ جو ایکسٹرا انک ہوگی وہ اس کو جذب کر لے گا تاکہ پھر وہ انک پھیلے نہ اور دوسری جگہ پہ نہ لگے، آپ ایزیلی پیپر کو فولڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ بلاٹنگ پیپر کا مقصد سمجھ میں آ گیا. اور بلاٹ کرنا بھی اسی عمل کو کہتے تھے کہ اپنے کسی لکھے ہوئے کوئی چیز پہ سے انک کو خشک کر لینا. اور یہ بتاؤں میں آپ کو کہ بعض لوگ اس پہ سینڈ بھی یوز کرتے تھے. ان کے پاس ایک چھوٹے سے باکس میں تھوڑی سی سینڈ ہوتی تھی، تو جب وہ خط لکھ لیتے تھے تو اس کے اوپر سینڈ ڈالتے تھے. سینڈ جب پھیلا کے واپس جمع کر لیتے تھے تو سینڈ جو ساری انک جو ایکسٹرا انک ہوتی تھی وہ اپنے اندر جذب کر لیتی تھی، اور یوں پیپر پہ باقی انک نہیں پھیلتی تھی.
تو بلاٹنگ پیپر لیکن ایک اور اچھا استعمال کی چیز آ گئی تھی، اس کا کلر بھی پنک تھا ان کے پاس جو تھا. تو آئی کیئرفلی بلاٹڈ، میں نے اس کو بہت احتیاط سے بلاٹ کیا، یعنی اس کی جو ایکسٹرا انک تھی اس کو جذب کیا ٹو ڈرائی اپ دا انک، تاکہ جو ایکسٹرا انک ہے وہ جذب ہو جائے، خشک ہو جائے. سچ نائس بلاٹنگ پیپر، وہ بلاٹنگ پیپر کتنا اچھا تھا جس کا کلر پنک تھا. ٹھیک ہے. آئی ٹرن دا پیج اوور اینڈ آن گوز مائی پین. اب میں نے پیج پیچھے پلٹا، یعنی اتنا لمبا خط لکھ رہی ہیں کہ سامنے کا پیج پورا بھر گیا، اب پلٹ کے لکھ رہی ہیں. آئی ٹرن دا پیج اوور اینڈ آن گوز مائی پین till lastly come kisses, there's just room for 10. تو میرا اس وقت تک خط چلتا رہا، میرا پین جو ہے وہ جاری رہا چلنا، یہاں تک کہ آخر میں جو ہے وہ کسز کی باری آئی. تو کس بنانے کے لیے بھی کچھ سائنز بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ ایسے ایک سائن بنا دیا جاتا ہے یا ایسے ایک سائن بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جی کوئی بچی یا کوئی بچہ اپنی امی سے کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور جی آپ کی گال پہ پیار بھی کر رہا ہوں. تو میں نے پیج ٹرن کیا اور میرا پین لکھتا چلا گیا مزید، یہاں تک کہ میرا خط انجام پہ پہنچا اور باری آئی اب پیار محبت کی باتیں کرنے کی یا کسز بھیجنے کی. اور پھر صرف 10 کسز کی ہی جگہ بچی تھی، یعنی اتنی محبت کرتی تھی اماں سے کہ 10 کسز بھی ان کو کم لگ رہے تھے. there is just room for 10، صرف 10 کی ہی گنجائش تھی. دی envelopes ready، اب لفافہ تیار ہو گیا ہے. I put the stamp on، اور میں نے اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دی ہے. and run to the post box and now it has gone، پھر میں بھاگ کے پوسٹ باکس کے پاس گئی اور اب وہ جا چکا ہے. تو پوسٹ باکس کے اندر یہ دیکھیں، پوسٹ باکس کے اندر خط ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے، خط ڈال دیا آپ نے، پھر روزانہ ڈاکیہ آتا ہے، وہاں سے خط جمع کر کے لے جاتا ہے اور پھر وہ جس ایڈریس کو آپ نے لکھا ہوتا ہے وہاں بھیج دیتا ہے. اور آپ نے اس کے اوپر اسٹیمپ لگائی ہونا ضروری ہے، ٹکٹ لگایا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ مناسب جہاں جانا ہے اس کی حساب سے قیمت کا ٹکٹ لگایا جاتا تھا. تو جی میں نے اپنا لفافہ تیار کیا، اس کے اوپر میں نے ٹکٹ لگایا اور بھاگ کے پوسٹ آفس گئی اور اب وہ لیٹر جا چکا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہت آسان سی، بہت بیسک سی پوئم تھی اور امید ہے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آپ اس کے سوالوں کے جواب خود لکھیں گے جناب. اور میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں، آپ لوگ کہتے ہوں گے یار ہر دفعہ ایک ہی بات کہتے ہیں. جی ہر دفعہ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ بہت ضروری بات ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سوالوں کے جواب خود لکھنے کی عادت ڈالیں، تاکہ یہ رواج ختم ہو کہ امتحان میں جواب یاد کر کے جانے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت جلدی سیکھ بھی جائیں گے. تو اٹیمپٹ کریں خود سے کرنے کی، گھبرائیں نہیں. اگر کوئی غلطیاں ہوں تو کسی ٹیچر سے صحیح کروا لیں، اور کوئی ٹیچر اویلیبل نہ ہو آپ مجھے کمنٹس میں بھیج سکتے ہیں، یا میں نے اپنا ای میل ایڈریس دے دیا، آپ اس پہ بتا سکتے ہیں، میں آپ کو کریکشن کر کے بھیج دوں گا. تو اس سے آپ میں وہ صلاحیت ڈیولپ ہوگی کہ آپ خود سے جواب لکھ سکیں. جو اصل مقصد ہے اس پڑھائی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سوالوں کے جواب یاد کر کے جا کے ایگزام میں دیں اور پاس ہو کے آ جائیں. تو آپ کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ لیسن اچھی طرح سے سمجھیں اور خود سے جواب لکھیں. ٹھیک ہے بچوں. تو میں سوال سمجھا دیتا ہوں آپ کو. ہو از رائٹنگ اے لیٹر ٹو ہوم، خط کون لکھ رہا ہے اور کس کو لکھ رہا ہے؟ تو یہ تو بڑا آسان سوال ہے. گرل از رائٹنگ اے لیٹر ٹو ہر، پورا کر لیجئے شاباش. ایک جملہ ایک لفظ ہی تو رہ گیا. ہاؤ ڈز دا رائٹر اینڈ دی لیٹر، رائٹر نے لیٹر کیسے انجام دیا؟ دا رائٹر اینڈز دا لیٹر ود، جیسے سوال کے اندر جو ٹینس یوز کی گئی کہ ہوگی نا، آپ جواب اسی طرح سے دیں گے. تو چونکہ سوال میں ڈز آیا ہے تو یہاں پہ اینڈز لکھیں گے. دا رائٹر اینڈز دی لیٹر، اور کس طرح سے اینڈ کیا ہے اس نے، آخر میں کیا چیز استعمال کیا یہ بتا دیجئے. واٹ ڈو یو تھنک واز ریٹن ان دا لیٹر، آپ کے خیال سے لیٹر میں کیا لکھا گیا تھا؟ یہ آپ پورا خود بتا سکتے ہیں اور اس میں ہر ایک کا جواب الگ ہو سکتا ہے. آئی تھنک دیٹ دا گرل ہیڈ ریٹن ان دا لیٹر، یوں کر کے بات شروع کیجیے گا. آئی تھنک دیٹ دا گرل ہیڈ ریٹن ان دا لیٹر، اور پھر آگے تفصیلات بتا دیجیے گا کہ کیا کیا آپ کے خیال سے اس میں لکھا تھا. کہ اس نے اپنی امی سے یہ بتایا کہ میں کتنا اچھا انجوائے کر رہی ہوں اپنی چھٹیوں کو، اپنی خالہ کے گھر یا اپنے ماموں کے گھر یا اپنی تایا کے گھر، یا یہ کہ اس نے بتایا ہوگا کہ جی آج میرا سارا دن کا روٹین کیا تھا اور آپ گئی ہوئی ہیں تو میں نے اپنا ہوم ورک بھی ٹائم پہ کر لیا، تو میں نے یہ بھی کر لیا، تو میں نے چھوٹے بھائی کو بھی تنگ نہیں کیا، میں نے بابا کی بات مانی، یہ کیا وہ کیا. تو یہ اس میں آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں کیا لکھنا چاہتے ہیں. تو بھائی تھوڑا سا زیادہ لکھیے گا، یہ نہیں کہ ایک لائن یا دو لائن میں لکھ کے بند کر دیا. تو اس میں کم از کم 4-5 لائنوں کا جواب تو ہونا چاہیے نا، پھر مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. Who would you like to write a letter to and what would you say in it؟ آپ کس کو خط لکھنا چاہیں گے اور آپ اس میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے. تو اس کا جواب لکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھوٹا سا خط نما بنا کے لکھ ہی دیں، اور ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ جواب اسی طرح سے فارم کریں گے. I would like to write a letter to my
اب ٹو مائی کے آگے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، مدر، فادر، فرینڈ، گرینڈ فادر، گرینڈ مدر، آنٹ، کزنس، جو بھی آپ اس کو لکھنا چاہیں، اور پھر آپ اس میں کیا لکھنا چاہیں گے یہ بتا دیں. تو آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل دیم دیٹ، میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ، اور پھر آگے پورا جواب بتا دیجیے کہ آپ کیا بتانا چاہیں گے. تو یہ جواب بھی کم از کم 6-7 لائنوں کا تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو امید ہے بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب دیکھتے ہیں آپ میں سے کون زیادہ اچھے جواب بناتا ہے، اور اچھی طرح سے جواب لکھیے اور کریکشن کروائیے، اور اچھے سے اچھے آگے سے سیکھتے جائیے تاکہ آپ جو ہیں وہ اصل مقصد اس لیسن کی لرننگ کا حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے جی، تو پھر ہم کسی اچھے سے لیسن کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.